बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इक़्तिसादी सर्वे की रिपोर्ट तो आ गई है और उस पर अगली वीडियो में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं ये वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ। जो साजिश हुई है उसके बुनियादी किरदार ये चाहते हैं कि चीन से पाकिस्तान दूर हो जाए, सी पैक बंद हो जाए, पाकिस्तान रूस के करीब बिल्कुल ना जाए, इसराइल को कबूल करे, इंडिया की बालादस्ती कबूल करे खित्ते में, और अमेरिका के इशारों पर नाचे। मैं सबसे पहले आपको ये खबर दिखाना चाहता हूँ। ये इसराइल के अखबार हारेट्स में क्या लिखा है, ये आप पहले ऊपर हेडलाइन देखें कि थैंक्स टू सऊदी अरेबिया पाकिस्तान रिकग्निशन ऑफ इसराइल इज नाउ इनएविटेबल। नीचे वो लिखता है कि पाकिस्तान अब ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि पाकिस्तान साइड पे रहे, जबकि सऊदी अरब भी आगे बढ़ रहा है इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने में। फिर वो लिखता है कि जो इस वक्त मुल्क के हुक्मरान हैं सिविलियन और मिलिट्री के, ये बड़ी गौर तलब बात है, सिविलियन और मिलिट्री के, वो चाहते हैं कि उन्हें अवाम के बैकलैश से बचाया जाए। यानी हम इसराइल को कबूल करने के लिए तैयार हैं, सिविलियन और मिलिट्री के लोग, लेकिन उनका ये कहना है कि इसके लिए ये ज़रूरी है कि पहले अवाम के रद्द अमल से हमें बचाया जाए, हमें महफूज रखा जाए। गारंटी मांगी जा रही है बैरूनी ताकतों से कि हमें अवामी रद्द अमल से अगर आप महफूज रख सकते हैं, चोर गद्दार के नारे तो पहले ही लग रहे हैं, तो फिर तो वाकई हमें इसराइल का एजेंट और गद्दार कहना शुरू हो जाएंगे। अगर आप हमें अवामी रद्द अमल से बचा सकते हैं तो हमें कोई मसला नहीं है इसराइल को कबूल करने में। ये हारेट्स अखबार में आज की खबर आई है। मैं इसके साथ आगे जोड़ता हूँ, चीन और सी पैक इंतहाई अहम है। चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो बहुत ही स्ट्रेटिजिक किस्म का है। चीन के लिए अपने पर फैलाना इंतहाई ज़रूरी है, हर तरफ वो कोई चीज़ भी अबेंडन नहीं कर सकते। पीडीएम जमातों के इंतहाई करीब समझे जाने वाले शहबाज राना ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून में खबर लगाई है कि आईएमएफ पाकिस्तान को कहता है कि सी पैक की डील को ज़रा ओपन करो, रीओपन करो, खोलो। ये डिमांड कब आई है? जो चाइनीज़ पावर प्लांट्स को हमने 300 अरब देना है। इसकी तफसील अब मैं आपको थोड़ी बताता हूँ, आपके होश उड़ जाएंगे। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ है, उसने पाकिस्तान की हुकूमत से कहा है कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सी पैक की एनर्जी डील्स हैं उसको रीनिगोशिएट किया जाए, यानी उसको दोबारा से देखा जाए उन मुआहदों को। पावर प्लांट्स को 1994 से 2002 के दरमियान जो पॉलिसीज थी उसके लेवल पर लेके आया जाए, ये उन्होंने मुतालबा कर दिया है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा बताने के बजाय आपको कि अभी बाकी तफसीलात हैं कि कितने अरब इधर कितने उधर और क्या होगा, आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा कि इमरान खान ने अपनी हुकूमत में चाइनीज़ हुकूमत के साथ इस पर बात की थी, रीनिगोशिएशंस की कंपनियों के साथ भी बात की थी। चाइना इस पर नाराज़ हो गया था, यहाँ तक कि हमारी जो उनके साथ जेसीसी मीटिंग होती है वो 10th मीटिंग भी आई थिंक डिले हो गई थी। लेकिन जब वो मीटिंग हुई बिलाखिर तो वहाँ चाइना ने वाजे किया, जो चाइना की तरफ से डेलीगेशन को लीड कर रहे थे, कि पाकिस्तान को अपने लाइन लॉसेस कवर करने पड़ेंगे और रिकवरी बेहतर करनी पड़ेगी और अपने बिजली के मसाइल को ऐसे हल करना पड़ेगा। यानी वो अपनी कंपनियों से मुआहदों को रीनिगोशिएट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे पिछली हुकूमत में। आईएमएफ कह रहा है कि रीनिगोशिएट करो, खोलो हमारे सामने ये सारा कुछ, क्या मामला चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स अमेरिका ये तो नहीं आपसे कह सकता ना कि सी पैक को ताला लगा दो, ना इस इम्पोर्टेड हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि वो ताला लगाएं। ये चाहते ये हैं कि ये कुछ ऐसी डिमांड्स रखें चाइना के सामने कि चाइना सी पैक के पीछे हटना शुरू हो जाए और करते करते रोल बैक होना शुरू हो जाए। सी पैक में ज़्यादा तो बिजली के मंसूबे थे जो शुरू में लगे थे और जो सारे वक्त ने साबित किया कि गलत हैं। आज आप बिजली वाहिद वजह है जो नहीं बना सकते वो ये है कि हम इम्पोर्टेड फ्यूल से बिजली बना रहे हैं। फर्नेस ऑयल से बनाए तो पता नहीं 40 रुपए की यूनिट पड़ती है, कोयले से बनाए तो 32 रुपए की पड़ती है, एलएनजी से बनाए तो 25 रुपए यूनिट पड़ती है। अफोर्ड नहीं कर सकता पाकिस्तान, इतनी महंगी बिजली बन रही है। और ये सारे मंसूबे या पीपल्स पार्टी की पहले की हुकूमतों ने लगाए थे या बाद में नवाज शरीफ ने और इसहाक डार का जब ये दौर था, सारे मंसूबे इस दौरान लगे थे। कोयले का साहिवाल प्लांट शहबाज शरीफ साहब की ये देन है जो आज हमें महंगी तरीन, दुनिया की शायद महंगी तरीन बिजली साहिवाल का जो कोल प्लांट है इम्पोर्टेड कोयले पे, वो हमें बना के दे रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं कि जिस क्राइसिस में हमें ये सारा नून लीग का पैदा करता है। इन्होंने गलत मुआहदे किए, इन्हीं के ऊपर आईएमएफ की अब तलवार आ रही है, क्योंकि अमेरिका का मेन मकसद तो ये है कि हमें चीन और रूस से दूर करना है। रूस से ये खुद ही दूर हो गए हैं, ये
وہاں سے سستا تیل نہیں لے رہے، وہاں سے شاید گندم بھی نہیں لیں گے، یہ یوکرین سے لینے کی کوشش کریں گے، روس سے نہیں لیں گے۔ تو روس سے تو ہم دور ہو گئے ہیں، عمران خان کی جو پالیسی تھی کہ روس اور چین کو بھی ہم نے ساتھ لے کے چلنا، وہ رول بیک ہو رہے ہیں۔ اب چین خود اگر پیچھے ہٹ جائے گا تو بات ختم ہو جائے گی، نہ خبریں بنیں گی، نہ پتہ چلے گا، اور آج چین کو اتنا خبروں میں بھی نہیں رہا، چین خاموشی سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ اگر چین کو لگا کہ پاکستان اب دوسرے کیمپ میں جا رہا ہے اور جو یہ ڈیمانڈز کر رہے ہیں یہ قابل قبول نہیں ہے، چین نے خود ہی رول بیک کرنا شروع کر دینا ہے۔ جو سی پیک کے فردر منصوبے لگنے تھے، جو انڈسٹریل ریلوکیشن ہونی ہے وہ بھی رک جائے گی، سب کچھ ادھر ہی اسے فل سٹاپ لگ جائے گا۔ تو یہ ہے ناظرین سازش کی ایک بڑی وجہ، میں نے آپ کو دو بتا دی ہیں۔ ایک اسرائیل کو تسلیم کرنے کی اب خبروں میں تیزی آ گئی، وفد اس حکومت کے آتے گیا، اسرائیل پی ٹی وی کا ملازم گیا، اور اس کے بعد اب یہ آرٹیکل میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آج یا کل کا آرٹیکل ہے، جس میں وہ لکھتا ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی آپشن اب نہیں ہے۔ سعودی عرب ظاہر ہے کہ آپ کو پیسے یہ کہہ کے نہیں دیتا کہ آپ بار بار مانگنے آ جاتے ہیں، کچھ پرماننٹ کریں، ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ آئی ایم ایف کی جب ڈیل ہوگی تو پیسے دوں گا، لیکن اصل میں معاملات تب بھی یہی تھے عمران خان کے دور میں، اور شاید اب بھی یہی ہیں کہ سعودی عرب بھی یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب سیم ٹائم اسرائیل کو تسلیم کریں، کہ پاکستان ایٹمی قوت ہے اور سعودی عرب میں وہاں پہ ہولی پلیسز ہیں۔ بیک لیش آ سکتا تھا، اور پاکستان سے آئے گا بیک لیش، ریئیکشن آ سکتا ہے سعودی عرب کے کرنے کے بعد ایکسیپٹ اسرائیل کو، لیکن اگر یہ دونوں ممالک سیم پیج پہ ہو کے کرتے ہیں تو دونوں ممالک کے لیے، لیڈرشپ کے لیے اچھا ہوگا، عوام کے لیے کیا اچھا ہوگا یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ فیصلہ کن وقت آ گیا ہے، قوم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ امریکہ کی غلامی کرنی ہے یا آزاد پالیسی کے تحت چین، روس، امریکہ، یورپ سب کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھنے۔ یہ وقت آ گیا، ہمیں اب مجبوراً چوائس کرنی پڑ رہی ہے، اور چوائس کرنی پڑے گی۔ ایک اور چیز بڑے دکھ سے یہاں ضمناً اس کا ذکر آ رہا ہے، اور کرنی پڑے گی کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں خبریں۔ مریم نواز نے آج کہا ہے جی کہ جو ریٹائرڈ آفیسرز ہیں وہ اپنے رینک اتاریں، اپنے جو بھی ان کا ہے اتار کے، اور وہ سیاست میں آئیں۔ میں صرف حلق سے اتنا کہوں گا، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی اتنی سی گریس کا یار مظاہرہ کر دو۔ اب اپنے دفاع کے لیے مریم نواز کو لانچ کرو گے، حسین حقانی، وکاس گورایا جیسے لوگ لانچ ہو رہے ہیں، اور تو اور میجر گورو آریا انڈین والا لانچ ہو گیا ہے آپ کے دفاع کے لیے۔ وہی یار انسان کوئی تھوڑی سی غیرت کا مظاہرہ کر دیتا ہے۔ آخر پاکستان کو کدھر لے کے جانا ہے آپ لوگوں نے؟ کون سی ایسی انت آئی ہوئی تھی، تباہی آئی ہوئی تھی کہ آپ نے پاکستان کو یہاں لا کے کھڑا کر دیا؟ یہ آپ کی اپنی خواہش ہو سکتی ہے اسرائیل کو قبول کرنا، یہ آپ کی اپنی خواہش ہو سکتی ہے امریکہ کے کیمپ میں جانا اور چائنا سے اور روس سے دور ہونا، لیکن یہ پاکستانی عوام کی خواہش نہیں ہے، اور اس ملک کے فیصلے پاکستانی عوام کو کرنے ہیں، آپ کو نہیں کرنے ہیں۔ کیونکہ بالآخر جب آپ عوام کے خلاف جاتے جائیں گے تو ایونچولی بہت بڑا ری ایکشن آئے گا۔ آپ نے ابھی سے ہی آلریڈی بہت بڑے عوام کے طبقے کو اپنے خلاف کر لیا ہے، پڑھے لکھے نوجوانوں کو اپنے خلاف کر لیا۔ کیوں تباہی کی بنیاد رکھ رہے ہیں؟ کوئی کامن سینس، کوئی سینٹی، کچھ تو پریویل کر جائے یار۔ کتنی بنیادی چیز ہے کہ معاشی جو مسائل ہیں ان کا حل الیکشن اس لیے ہیں کہ تب انویسٹر کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حکومت جو آئی ہے یہ 5 سال کے لیے آئی ہے، 5 سال کی پالیسیز ہیں جو یہ اعلان کریں گے، اس پہ یہ ثابت قدم رہیں گے اور چلیں گے، تو پھر اس کے مطابق آپ کی معیشت چلتی ہے۔ یہ حکومت جتنا مرضی زور لگا لے، اس سال سوا سال میں کسی صورت بھی اتنا سا بھی ریلیف نہیں دے سکتی، یہ جتنا مرضی زور لگا لیں، یہ تباہی نکالیں گے۔ مہنگائی پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ آلریڈی پہنچ رہی ہے اور آگے پہنچے گی۔ شرح سود میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بلند سطح پہ پہنچ سکتی ہے اگر کوئی ایماندار اسٹیٹ بینک کا گورنر آ گیا، یہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ معیشت بالکل سکڑنے جا رہی ہے، آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر کہاں بالکل نیچے جا رہے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں نے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، پیسہ بھیجنا کم کر دینا ہے ان کے ادوار میں۔ انہوں نے ابھی تک یہ جو اکنامک سروے اور سارا یہ ابھی رپورٹ دی ہے، اپنے امپورٹ اور ایکسپورٹس کے فگرز ہی نہیں دیے اب تک جو رپورٹ ہوا ہے، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے امپورٹ کتنی کرنی ہوگی سال میں، ایکسپورٹ کتنی کرنی ہوگی۔ جب آپ کو یہ نہیں پتہ آپ معیشت کیا چلائیں گے اور کیا بنائیں گے؟ ٹیکس وہ ہے جو اتنی تاریخی مہنگائی کے بعد بھی یہ 1200 ارب مزید ٹیکس لگانے جا رہے ہیں اس بجٹ میں۔ ذرا غور سے سنیے گا میرے پاکستانیوں، پیٹرول ڈیزل آلریڈی 210 روپے کا ہے، اور یہ لوگ مزید ٹیکس لگانے جا رہے ہیں اس قوم پہ 1200 ارب سے زیادہ کے۔ اندازہ لگا لیں کہ آپ پہ کون سی قیامت یہ گرانے لگے ہیں۔ تو کون سی قیامت آ گئی تھی کہ اسرائیل کو جلدی قبول کرنا تھا تو عمران خان کو ہٹانا تھا، امریکہ کے آگے الٹا لیٹنا تھا اس لیے عمران خان کو ہٹانا تھا، اور کوئی وجہ تو نظر نہیں آ رہی۔ اس سازش کو یہ قوم ناکام بنا سکتی ہے اور کوئی ناکام نہیں بنا سکتا۔ اس ٹائم ایک ٹیرر سٹیٹ بن گئی ہے پاکستان عوام کے لیے۔ مارشل لاء میں تمام سیاسی جماعتیں عمومی طور پہ سٹرگل کر رہی ہوتی ہیں، عمومی طور پہ مارشل لاء کے خلاف۔
یہ ایسا مارشل لا ہے کہ جس میں ساری سیاسی جماعتوں کو اپنے ساتھ ملا کے لگایا گیا ہے، اور ایک سیاسی جماعت سٹرگل کر رہی ہے، اور یہ سٹرگل شاید پاکستان کی تاریخ کی سب سے خطرناک اور مشکل سٹرگل ہے، کیونکہ اس میں عدالتیں، پولیس، ہر چیز، یہ سمجھ لیں بیوروکریسی، ہر چیز خلاف ہے ایک جماعت کی، ہر چیز، اور سیاسی جماعتیں تو ہیں، میڈیا ساتھ ملایا ہوا انہوں نے۔ عمومی طور پہ مارشل لا میں کچھ نہ کچھ صحافی میڈیا کھڑے ہوا کرتے تھے، انہوں نے وہ بھی 95-96% اپنے ساتھ ملا لیا۔ ایک یار وائے تھوڑی سی انگڑائی لے رہا ہے، اس پر بھی ان کو مسئلہ ہے، اور مریم روز اس پہ اٹیک کر رہی ہوتی ہے، خود باقاعدہ اپنی ٹیم سے کیمپین چلوا کے۔ پاکستان بڑے مشکل دور سے گزر رہا ہے، قوم کو اکٹھا ہونا پڑے گا، اور قوم کو خود یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ اپنی آزادی حاصل کریں گے۔ میں پھر حیران ہوتا ہوں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کال دے، یہ ہماری سالمیت اور بقا کا مسئلہ ہے۔ عمران خان کیوں کال دے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی نسلوں کو بچانا ہے۔ یہ ملک بالکل ڈوم کی طرف جا رہا ہے۔ جو لوگ اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں، نیب ختم کرنے میں انٹرسٹڈ ہوں، الیکشن جو لوگ دھاندلی زدہ کرنے کے لیے ترمیمیں کر رہے ہوں، جنہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین ختم کر دی ہو، جو ٹھپا لگانا چاہتے ہیں، ایسے ٹھپے لگیں گے میرے پاکستانیوں، کمروں میں بیٹھ کے ٹھپے لگیں گے آپ کے ووٹ کو۔ آپ نے اگر اوور ویلمنگلی آ کے ووٹ ایک پارٹی کے حق میں نہ دیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ ٹھپے لگا کے جو گھر سے نہیں نکلیں گے نا، ان کے نام کا ووٹ یہ خود ڈال لیں گے، اور یہ اپنی مرضی کے امیدواروں کو جتا لیں گے۔ آپ نے اس کو ناکام بنانا ہے۔ تاریخ رقم کر دو، 70-80% نکل کے آ جاؤ میرے پاکستانیوں، اس بار کر ہی دو تاریخ رقم، ثابت کر دو کہ تم غیرت مند قوم ہے۔ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں، وہ جو 40%، 50% ٹرن آؤٹ ہوتا ہے نا، اس دفعہ 70-80% کر کے دکھا دو۔ ایک دفعہ ان کی کانپیں ٹانگ جائیں، اتنا بندہ باہر نکلا ہے، دھاندلی کرنے کی بھی ان میں جرت نہیں رہے گی۔ پھر آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کی سننے کا بہت بہت شکریہ۔